اور یہ دین ساری انسانیت کو جہاں دو جہاں کی کامیابی کا پیغام دیتا ہے، وہی یہ دین اسلام تمام انسانوں کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے، طریقے بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ قرآن مجید زندگی گزارنے کے جو طریقے بیان کرتا ہے اس کو اسلامی معاشرت کہا جاتا ہے۔ آج جس طریقے سے ایک نوجوان کو، ایک مسلمان کو دین کی بنیادی باتوں کا، احکامات کا صحیح علم نہیں ہوتا، اسی طرح اسلامی معاشرت کیا ہے اس کا بھی صحیح علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج کی نشست میں جو سورۃ الحجرات کا آپ کے سامنے انتخاب کیا گیا، اس کی مدد سے اسلامی معاشرت آپ کے سامنے اس کے چند پہلو رکھنا چاہوں گا۔ اسلامی معاشرت میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ان میں سب سے بنیادی چیز حیا کا پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ اس رب کی اطاعت کی جائے، اس رب کو یاد رکھا جائے۔ قرآن ہمیں تاکید کرتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو کبھی مت بھولنا، اپنے خالق کو کبھی فراموش مت کرنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو اللہ کو بھلا دے، اللہ کا انکار کر دے اور کہہ دے کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی ہے، اور لوجک کے نام پر، ریشنلزم کے نام پر، ایتھیسزم کے نام پر مختلف ازمز کو بہانہ بنا کر اللہ کے وجود کا انکار کر دے گا، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا، انسانیت اس سے نکل جائے گی اور وہ اپنے حیثیت کو بھی بھلا ڈالے گا۔ آج مغرب میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، مغرب کے دل دادا لوگ مغرب کے اس انجام پر ضرور نظر رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی وجہ سے ان پر آج مسلط ہے، کہ وہاں لوگ ماں باپ، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان سے آزاد ہو کر اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اکیلی زندگی۔ اور انسان ہے، اس کو کسی نہ کسی سے تو مانوسیت چاہیے ہوتی ہے۔ جب ماں باپ نہیں، بیوی بچے آپس میں وہ تعلق نہیں، وہ ملنا جلنا نہیں، وہ رشتے ناتے نہیں، تو پھر انسان جانوروں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ کتے بلوں کو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں، انہیں چاٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ٹرپ پہ جا رہے ہیں۔ کوئی انسان، کوئی ماں باپ، بہن بھائی، کوئی برادری، کوئی رشتہ دار، اس کو سیٹ پہ نہیں بٹھایا جا رہا، اتنا ٹائم نہیں کسی کے پاس کسی کو دینے کے لیے، تو کتوں کو اپنے ساتھ سیٹ پر بٹھا کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ بلکہ نوبت یہاں جگہ تک پہنچ چکی ہے کہ انسان ہے لیکن اپنی سرجریاں کروا کے کتے اور بلے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے ہم نہیں کہہ رہے، آپ اٹھا کر BBC کو پڑھ لیجیے، اور کہ وہاں پر ڈالرز کے ڈالرز لگ رہے ہیں اور وہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میں انسان تھا، ڈوگ بن گیا ہوں۔ یہ ہے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ کو بھلانے کا نتیجہ کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے کہ انسان تھے، اشرف المخلوقات تھے، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داریاں، انسانیت، معاشرت، تہذیب، حیا بے بہرا ہو گئے۔ اور قرآن نے جو کہا تھا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، گرے ہوئے سے بھی گر گئے، یہ نتیجہ ہے اللہ کو بھلانے کا۔ تو قرآن ہمیں اسلامی زندگی سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اس سے حیا کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اور پھر آپس میں بھی جو اللہ کو یاد رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا، تو پھر یقیناً وہ واقعتاً اگر اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کر سکتا۔
پھر وہ بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ کو جو یاد رکھا، تو اس ذات کو یاد کرنے، اس سے تعلق کی وجہ سے پھر اس کی مخلوق پر بھی مہربان ہوگا، پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرے گا۔ ورنہ اسلامی بہترین معاشرت وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ایمان کو وجود میں نہیں لایا جائے گا۔ قرآن ہمیں طرز زندگی سکھاتا ہے کہ آپس میں محبت سے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کو یہ تلقین کی گئی کہ آپس میں ایمان کے رشتے کی وجہ سے تم آپس میں تعلق ایسا قائم رکھو جیسے خون رشتے آپس میں برادریاں اچھا تعلق قائم رکھتی ہیں۔ اور دیکھنا اگر تم میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو باقی مت رہنے دینا۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے ان بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دینا، اور ان کو بٹھا کر ان سے بات کرنا، جو ظلم کر رہا ہو، جو زیادتی کر رہا ہو اس کو روکنا، اور مظلوم کی مدد کرنا۔ اور وہ اگر ظلم سے باز نہ آئے تو تم سب مظلوم کے حق میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جانا، تاکہ لوگوں کو اسلامی معاشرے کے اندر ظلم کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو ان میں۔ جب سارا معاشرہ، یہ اسلامی معاشرت ہے، جب سارا معاشرہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور مظلوم اور بے قصور کی حمایت کرے گا، تو پھر ظالم تنہا رہ جائے گا۔ تو اس طرح لوگ کہیں قانون لوگوں کو ظلم سے روکے گا، کہیں انتظامیہ روکے گی، کہیں کسی میں خود ہی حیا پیدا ہو جائے گی، وہ ظلم سے روکے گا، اور کچھ بھی نہ ہو تو جب لوگ اس سے قطع تعلقی کریں گے یا لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے تو ظالم کو ظلم سے باز آنا پڑتا ہے۔ اسلامی معاشرت کی بنیادی چیز۔ وگرنہ کیا ہوگا؟ جب ظالم مضبوط ہوگا، فتنہ پیدا کرنے والے طاقتور ہوں گے، تو پھر معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ جب آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، خانہ جنگی، انتشار، باہمی نفرتیں، تو پھر اگلی جو بات شریعت بتاتی ہے اس پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ وہ بات یہ تھی کہ حسن سلوک، محبت، احترام، اچھا سوچنا دوسروں کے بارے میں، حسن گمان رکھنا اور مدد کرنا اور عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں جو اسلامی معاشرت کا لازمی جزو ہیں، یہ وجود میں نہیں آئیں گی جب دلوں کے اندر نفرتیں موجود ہوں گی۔ قرآن نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کوئی خبر لے کر آئے تو آنکھیں بند کر کے اس خبر کو مت مان لینا۔ کسی کے بارے میں اس نے کہا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں ایسے کہا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، تو اس خبر کی فتبینوا، اس خبر کی تحقیق ضرور کر لینا، اس کی ویریفیکیشن کر لینا، دیکھ لینا کہ وہ خبر دینے والا کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اور خبر کیسی ہے، حالات و واقعات کیسے ہیں۔ کیونکہ جب تم لوگوں کی باتوں میں آنا شروع کر دو گے تو پھر لوگ تو تمہیں بھڑکائیں گے، پھر تو چغل خور ان کا تو بازار گرم ہوگا، پھر چغلیوں کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، طلاقیں ہوں گی، بھائی بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھے گا، قطع تعلقیاں ہوں گی، قتل و غارت تک، جھوٹے مقدموں تک سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے جھوٹی خبروں پر اعتماد نہیں کرنا۔ آج میڈیا کا زمانہ ہے، ایک بٹن دبانے سے ایک خبر پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ اب جس تک جو خبر پہنچے اس خبر کی تحقیق کے بغیر آگے، اگر وہ سچ کی بنیاد پر ہے تو پھر بھی قرآن کہتا ہے اگر خبر سچی ہے تو تب بھی آگے نشر نہیں کی جا سکتی جب تک اس خبر کے اثرات اور اس کا انجام کیا ہے، جب تک وہ اس پہ غور نہ کر لیا جائے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ بری خبروں کو پھیلانے کو پسند نہیں کرتا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی کی، برائی کی خبریں پھیلیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ ہاں مجرم کو سزا دینی ہے، ظالم کو پکڑوانا ہے، تو پھر اس خبر کو آگے پہنچایا جائے تاکہ ظالم تک رسائی معاشرے کی ہو سکے۔ ورنہ بری خبروں کو مت پھیلاؤ، مایوسی کی خبریں مت پھیلاؤ، نفرت کی خبریں مت پھیلاؤ، جن سے معاشرے کے اندر فرقہ واریت جنم لے،
معاشرے کے اندر دھڑے بندیاں پیدا ہوں اور جماعتی جھگڑے پیدا ہونا شروع ہو جائیں، دلوں میں قدورتیں ہوں، تو ایسی خبروں کو آگے ہرگز مت پھیلاؤ۔ تو یہ اسلامی معاشرے کا بنیادی حصہ ہے کہ دلوں کو صاف رکھنا۔ اسی لیے اسلام نے اسلامی معاشرے کو ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ جن چیزوں سے کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کی عزت نفس مجروح ہو، اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو آج معاذ اللہ وہ ایک کلچر بنایا جا رہا ہے اور بڑے بڑے ٹی وی پروگراموں کے اندر بیٹھ کر یہ کام کیا جاتا ہے اور پوری قوم مزے لے لے کر اسے دیکھتی اور سنتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ قرآن سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مرد بھی مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہوں وہ ان سے کہیں بہتر ہوں، یعنی مذاق اڑانے والوں سے، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان مذاق اڑانے والیوں سے کہیں بہتر ہوں۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ کسی پہ طنز کرنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کا کوئی ایسا جملہ بولنا یا کوئی ایسی حرکت کرنا یا کوئی ایسا انداز اپنانا کہ جس سے دوسرے کی بے عزتی ہو اور لوگ ہنسنا شروع کر دیں۔ کبھی یہ طعنہ دے کر ہوتا ہے، کبھی یہ اداکاری کر کے ہوتا ہے، کبھی اس کے حلیے جیسا حلیہ بنا کر اس پہ طنز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ ان کاموں میں پڑ چکا ہوا ہے کہ سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑے ہیں تو جو ٹی وی چینل جس کے حق میں ہے وہ مخالف پارٹی کے خلاف مذاق کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا ہی مجرم کیوں نہ ہو، کسی کی عزت نفس سے کھیلنا اسلام میں جائز نہیں۔ عزت نفس ہے، اگر ظالم ہے، غلط ہے، تو آپ قانونی طور پر لاجک کے انداز میں اس کے خلاف جو مہم جوئی وہ کرنی چاہیے، ظلم کو، غلط بات کو روکنے کے لیے، لیکن مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، کسی کے ساتھ توہین آمیز رویہ اپنانے کی اجازت نہیں، علماء کا مذاق اڑانا، غریبوں کا مذاق اڑانا۔ اسی طریقے سے قومیت کے جھگڑے، قومیت کے بنیاد پر دوسری قوموں کا مذاق اڑانا، یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے۔ پھر اسی طریقے سے مذاق اڑانے کی بدترین صورت ہے کہ بزرگوں کا مذاق اڑانا، جو مذہبی شخصیات ہیں۔ اگر مخالف فرقہ ہے تو اس کے بڑوں پہ تان و تشنیع کرنا، اس کا مذاق اڑانا، ایسے جملے بولنا، ایسا انداز اپنانا کہ جس سے ان مذہبی بزرگوں کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ جب دل آزاری ہوگی، دل میں نفرت پیدا ہوگی، تو پھر کبھی ہم ایک نہیں ہو سکیں گے اور دشمن کا کام آسان ہو جائے گا۔ دشمن کا کام جب ہم آپس میں مذاق اڑانے کی وجہ سے بھائی میں ناراضگی، دوست میں ناراضگی، مختلف جماعتوں میں کہ اس نے میرے فلاں بزرگ کو اس نے یوں مذاق اڑایا تھا، اس نے فلاں محفل میں مجھ پر یوں جملہ کسا تھا، سب لوگ ہنسے تھے، میری بڑی بے عزتی ہوئی تھی، تو اس سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ جراحات السنان لها التیام وما جرح اللسان ولا یلتام، یہ جو مذاق اڑا کر جو دوسروں کے دلوں کو زخمی کیا جاتا ہے، یہ زخم تیر اور تلوار کے زخموں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ یہ تیر تلوار کا زخم کسی پہ لگ جائے تو مندمل ہو جائے گا، شفا پائے گا، لیکن زبان کے زخم یہ شاید ساری زندگی بعض اوقات مندمل نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو قرآن نے اصول دیا اسلامی معاشرت کا، مذاق نہیں اڑانا، نہ کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق اڑائے، نہ کوئی فرد کسی فرد کا مذاق اڑائے، نہ مرد مردوں کا، نہ عورت عورتوں کا۔ مذاق حرام ہے، مذاق اڑانا حرام، جس سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہو۔ مزاح کرنا جائز ہے، مزاح اور چیز ہے، مذاق اور چیز ہے۔ مزاح تو اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات موقع محل کے مطابق اپنے صحابہ کرام سے مزاح فرمایا کرتے تھے، لیکن جب صحابہ حیران ہوتے کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح کر رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میرے مزاح میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہوا کرتی، میرے مزاح میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے نبی جو مزاح فرماتے تھے وہ محض اپنے اس امتی کو یا اس شخص کو دلی خوشی پہنچانے کے لیے ہوتا تھا، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر اس کا مقصد معاشرے محفل کو اچھا بنانا ہوتا تھا، دلوں کی نفرت دور کرنا ہوتا تھا۔ جو غمگین ہے، جو پریشان ہے، اس پریشان کی پریشانی کو دور کرنا ہوتا تھا۔ کوئی بیمار ہے، اس سے کوئی ایسی بات کی تاکہ اسے حوصلہ مل جائے، اور کوئی کسی کا نقصان ہو گیا ہے تو اس سے کوئی ایسی بات کی کہ وہ ہنسے اور تھوڑا اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی کا مذاق تو ایسا ہوتا تھا۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت کے لیے مذاق کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ازواج مطہرات سے، اپنی ازواج سے مذاق فرماتے تھے۔ شوہر کا بیوی سے ہنسی مذاق کرنا سنت ہے۔ اسی طرح بڑے بزرگوں کا بچوں کے ساتھ مزاح کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی مزاح فرماتے تھے۔ تو یہ مزاح جو ہے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، انسان کے دماغ کی غذا ہے۔ غموں مشکلوں میں گھری ہوئی قوموں کے لیے ایک سرمایہ حیات ہے، لیکن یہ کیسے ہے؟ اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں فحش بات نہیں ہے، تحقیر آمیز اشارہ جات نہیں ہے، موقع محل کے مطابق ہے۔ تو مذاق کرنا سنت ہے، لیکن مذاق اڑانا حرام ہے۔ قرآن نے ہمیں اسلامی معاشرت سکھائی۔ اسی طرح تانا زنی سے قرآن نے کہا کہ تم کسی کو تانا مت دو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ تانے دینا چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، گھریلو جھگڑے، ان جھگڑوں کی بنیاد اچھا بھلا گھر ہوتا ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، اولادوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، گھر آباد ہو جاتے ہیں، خوشیاں بڑھنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے شادیوں کے بعد گھروں کے اندر خوشیوں کے بھی جنازے نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس زبان کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس زبان سے کیا نکالا جا رہا ہے، دوسرے پر اس زبان سے نکلے ہوئے جملے کا کیا اثر ہوگا، یہ نہیں سوچا جاتا۔ بس فکر یہ ہوتی ہے کہ جو میرے دل میں خراش ہے، میرے دل میں جو جذبات ہیں، بس میں نے تو ان جذبات کا کچھ بھی ہو جائے اظہار کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بات دوسرے کو کیسے بھی لگے۔ تو اس تانا زنی سے آج گھر اجڑ رہے ہیں، تانا زنی سے طلاقیں ہوتی ہیں، تانا زنی سے قتل و غارت تک باتیں پہنچتی ہیں۔ تو تانا دینا اس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ برے ناموں سے ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام رکھنا، کسی کا نام بگاڑ دینا، اس کو بھی شریعت نے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ گننا شروع کریں نا، ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب کے اندر کتنے اچھے بھلے نام، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نام بھی ہمیں بگڑی ہوئی شکل میں ملیں گے۔ عبد الرحمن خوبصورت ترین نام، عبداللہ خوبصورت ترین نام، جن ناموں میں اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہے، رحمان کا بندہ، رحیم کا بندہ، غفار کا بندہ، ان ناموں کو بھی لوگ بگاڑنے سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں صرف اس بندے کے ساتھ برا سلوک نہیں ہے کہ آپ نے ایک انسان کا نام بگاڑا ہے، اسے تکلیف دی ہے۔ انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی عزت کا نشان ہوتا ہے۔ تو جہاں ایک انسان کی بے عزتی اور اس کی دل آزاری کا باعث ہے، وہاں کئی ناموں میں تو اللہ تعالیٰ کا نام شامل ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی توہین بھی ایک معنی میں ہو رہی ہوتی ہے کہ رحمان کے نام کو بگاڑ دیا۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کسی کے برے لقب مت رکھو، برے نام مت بناؤ، کسی کے نام کو مت بگاڑو۔ اسی طرح قرآن نے ایک اور ہمیں اصول دیا، بڑا اہم اسلامی اصول، کہ ولا تجسسوا، لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ آج گھروں کے اندر، دلوں کے اندر، دل کے گھر کے اندر بھی بڑے فساد ہیں کہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا، اور رشتہ داروں کے اندر اور ہمسائیگی کے معاملات کے اندر اس وجہ سے بے شمار فسادات آج پیدا ہو رہے ہیں کہ دوسرے سے تعلق ٹھیک ہے، لیکن وہ اس تعلق کی بھی ایک حد ہے، دوسرے کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، اس کی اپنی ایک پرائیویسی ہے،
جب کوئی شخص اس پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر کرے گا، اس پرائیویسی کے اندر دخل دے گا، اسی کا نام جاسوسی رکھا جائے گا کہ ہر وقت دوسرے پہ کیمرے نگاہیں فٹ کر کے رکھنا، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کیا پہنتا ہے، کیا کماتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو دوسروں کی ٹوہ میں لگنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ تو قرآن کہتا ہے دوسروں کے بارے میں اپنی زندگی ہے، مدد کر سکتے ہو کرو، غمی خوشی میں شرکت ٹھیک ہے، انسانی ناطہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ جہاں دیکھو کہ وہاں اس کی اپنی ایک ذاتی زندگی کا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہاں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہاں، اس کی مدد، خبر گیری کرنا اور ہے، دو چیزیں ہیں، دونوں میں فرق رکھنا ہے۔ ایک خبر گیری کرنا ہے اور ایک دوسروں کے عیب تلاشنا ہے، ان کی خامیاں ڈھونڈنا ہے۔ تو خبر گیری کرنے کا تو حکم ہے، بڑی سختی کے ساتھ تاکید ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی خبر رکھو۔ جیسے مشہور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے لیکن ہمسایہ بھوکا سوئے۔ یہ مومن کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس نے اپنے اس ہمسائے کی خبر گیری نہیں کی۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس کے بارے میں خبر رکھتا کہ اس کے حالات کیسے ہیں، اگر کہیں کوئی مالی تنگی ہے تو کچھ نہ کچھ تو امداد یہ کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو زبان سے کوئی دو چار جملے تسلی کے بول دیتا۔ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اپنے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی دیوار والے کے حالت کا نہیں پتا، معلومات نہیں، خبر گیری نہیں۔ تو خبر گیری کرنا اور چیز ہے، یہ اسلام کا حکم ہے اور اسلامی معاشرت کا حصہ ہے۔ لیکن دوسروں کے عیب ڈھونڈنا تاکہ اسے کبھی بلیک میل کیا جا سکے، اس کو بدنام کیا جا سکے، اب اس سے کوئی پرانی دشمنی نکالی جا سکے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں یہ کام سب سے شاید زیادہ ہوتا ہوگا کہ سیاستدانوں کے عیب ڈھونڈنا، مذہبی رہنماؤں کے عیب ڈھونڈنا، مخالف فریق والوں کے عیب ڈھونڈنا، تاکہ اپنے مقصد کو سیدھا، اپنی عزت اور دوسرے کی بے عزتی۔ یہ ہے وہ جاسوسی جو کہ حرام ہے، دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے، دوسروں کو برا بنانے کے لیے ان کی خامیاں تلاش کرنا۔ پر اصلاح نفس اور چیز ہے، کسی کی خامی نظر آ گئی، اس کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ اور چیز ہے، یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک جاسوسی وہ ہے جو اپنے ملک، اپنے قوم اور اپنے دین کے دفاع کے لیے کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی ایجنسیاں ہیں، اب اپنے ملک کا دفاع کرنا اور اپنی قوم کا دفاع کرنا اور اپنے مذہب دین کا دفاع کرنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ حرام جاسوسی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو دشمن تباہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ تو خبر رکھنا یہ اس ملک کے اسلامی قوانین کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یہ جاسوس بھیجتے تھے دشمن کے لشکروں کے اندر تاکہ وہاں سے صحیح خبر کا پتہ چل سکے۔ یہ ایک پورا موضوع ہے کہ اللہ کے نبی نے اس جاسوسی نظام کو اسلام، ملک اور دین کے تحفظ کے لیے اللہ کے نبی نے کیسا نظام بنایا تھا اور کیسے آپ نے اس کو ایکٹیو کیا تھا۔ لیکن وہاں ایسا نہیں تھا کہ دشمن کو بھی ناجائز نقصان پہنچانے کی جاسوسی کی جائے یا اپنوں کے ہی جاسوسیاں کر کے اس کو ناجائز نقصان پہنچایا جائے، یہ نہیں تھا۔ تو قرآن نے، میں نے مختلف پہلو اس کے رس کر دیے، قرآن نے اصول دی، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو، کسی کو جاسوسیاں مت کرو۔ اسی طریقے سے اسلامی جو معاشرت کے بنیادی اور نمایاں پہلو ہیں، ان پہلوؤں کے اندر ایک پہلو ہے غیبت کی ممانعت۔ غیبت کیا ہے؟ دوسروں کی برائیاں بیان کرتے رہنا، اور دوسروں کی برائیاں محض برائی برائے برائی بیان کرتے رہنا، جو برائی اس میں پائی جائے وہ غیبت ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کہا کہ یہ ایسے ہی ہے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو ایک شخص کو نماز لوٹانے کا کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے فلاں شخص کی غیبت نہیں کی، ابھی تم نے فلاں شخص کی چغلی نہیں کی۔ اور اسی لیے شب معراج کی رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ تانبے کے ناخن سے، جو ناخن کیا ہوں گے؟ چھرے ہوں گے، وہ تانبے کے بنے ہوئے، ان سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل رہے ہیں، چھلنی کیا ہوا ہے، لہو لہان ہے۔
پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی عزت نفس برباد کرتے ہیں، ان کی غیبت و چغلی کرتے ہیں۔ تو غیبت جو ہے اس سے بچنے کا آسان طریقہ کہ یہ اصول بنایا جائے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا جائے گا، اگر کیا جائے گا تو اچھا ذکر کیا جائے گا، ورنہ ذکر ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو غیبت جیسے کرنا حرام ہے، ایسے غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر غیبت کرنے والے کان نہ رہیں تو غیبت کرنے والی زبانیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لوگ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ لوگ غیبت کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، لوگوں کے عیب، ان کی خامیاں، ان کی برائیاں، وہ چاہے وہ سیاستدانوں کی ہوں، چاہے وہ خاندان والوں کی ہوں، چاہے وہ اپنے آفس والوں کی ہوں، چاہے اپنے ادارے والوں کی ہوں، دوسروں کی چٹپٹے انداز میں برائیاں سننا یہ ہمارے قوم کا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے پھر غیبت کرنے والوں کے لیے تو کھلا میدان ہے، جب لوگ غیبت سنیں گے تو لوگ غیبت کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں غیبت کرنے سے منع فرمایا وہاں غیبت کو سننے سے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی غیبت کر رہا ہو کسی کے سامنے تو اس کو چاہیے بڑی محبت سے یا حکمت کے مطابق اس غیبت کرنے والے کو روک دے کہ بھائی یہ بات مت کرو، یہ غیبت میں شامل ہے۔ آج ماحول یہ بن چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، لیکن یہ بات ساتھ غیبت کی کہہ کے غیبت کر دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ جب پتہ ہے کہ غیبت ہو رہی ہے یا غیبت کر رہا ہوں تو پھر غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ معاشرے میں اس کا رواج ہے۔ سمجھانے والا، قرآن کھول کر بتانے والا اگر ہر گھر میں ہو، ہر مسجد میں ہو، ہر معاشرے میں ہو تو غیبت سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ان میں سے ان دونوں کو جو عذاب قبر کا ہو رہا ہے یہ کسی بہت بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی کسی بہت مشکل کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس سے بچ سکتے تھے لیکن بچتے نہیں تھے۔ ایک گناہ غیبت کا تھا، غیبت کیا کرتا تھا، اور دوسرا شخص وہ تھا کہ جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ دونوں کام قبر کے سخت معاذ اللہ عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، وہ صحابہ کرام، وہ جنتی لوگ جنہوں نے خود رسالت کی زبان سے، اللہ کے نبی کی زبان سے بارہا دفعہ جنت کی بشارتیں سنی تھی، جیسا کہ حضرت عثمان غنی قبر کے پاس سے گزرتے تو سب سے زیادہ روتے اور رو رو کے ہچکی بن جاتی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو قبر ہے یہ خالی ایک گڑھا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ انسان بس ختم ہو گیا آخرت میں جا کر قیامت میں اس کو عذاب ہونا ہے۔ قبر پہ بیٹھ کے روتے، قبرستان سے جو گزرتے ہوئے روتے، گریہ تاری ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ قبر کے موقع پہ فرماتے تھے کہ قبر، تمہیں کیا معلوم کہ قبر آخرت کے امتحانات کی گھڑیوں میں سے سب سے پہلی گھڑی ہے۔ یہ قبر آخرت کے مراحل میں سے سب سے پہلا مرحلہ ہے، جو اس میں پکڑا گیا اس کے لیے آخرت کی بھی تباہی ہے، اور جس کی بخشش یہاں ہو گئی تو اس کے لیے آخرت کا امتحان بھی آسان ہو جائے گا۔ اور یہ قبر وہ ہے جو ایک وحشت اور تنہائی کا مقام ہے، جہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کی رحمت کے سوا، انسان اکیلا پڑا ہوگا۔ اس لیے اپنی قبر کو محفوظ رکھنے کے لیے، قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے اسلام نے یہاں تک ترغیب دی کہ اسلامی معاشرت کو ٹھیک کر لیا جائے۔ تو غیبت قبر کے عذاب کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں اسلامی معاشرت کے جو بنیادی احکامات دیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہ رکھی جائے، لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچا نہ جائے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، قرآن کہتا ہے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ ابھی یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری کا حل، نفسیاتی بیماری بھی اس کا حل بھی یہی ہے کہ بجائے لوگوں کے بارے میں زیادہ سوچنے کے اپنے بارے میں سوچا جائے۔
کہ میں اپنی حالت کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں، نہ یہ کہ اوروں کے بارے میں زیادہ سوچنا، کیونکہ جب اوروں کے بارے میں وہ بار بار سوچے گا، صبح شام سوچے گا، ہر محفل میں سوچے گا، تو اوروں کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے ایک تو پہلے اس کی ذات نکل جائے گی، اپنے آپ اپنی بہتری کا وہ نہیں سوچ سکے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے، انا کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس مجھے دوسرے سے بہتر ہونا ہے، اپنی حالت کی پرواہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہونا چاہتا ہوں، مقابلہ ہے۔ بچپن سے ہم سیکھتے ہیں کلاسوں کے اندر، بچپن سے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ پوری کلاس میں تمہیں ٹاپ کرنا ہے، سب بچوں کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ بچپن سے ہی یہ فضا بنائی جاتی ہے کہ ہم نے دنیا کی ان چیزوں کی دوڑ میں اوروں سے آگے نکلنا، یہاں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ اپنی حالت کو بہتر کرنا ہے، اپنے آپ سے آگے نکلنا ہے کہ اگر ایک امتحان میں رزلٹ اچھا آیا ہے تو کوشش کرو بیٹا اس سے اگلے ایگزام کے اندر اس پچھلے نمبروں سے زیادہ اچھے نمبر لے کر دکھاؤ۔ یہ مقابلہ اپنی ذات سے ہے، اپنی سیلف وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنا، دوسروں کو نیچا دکھانا۔ تو جب انسان دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے گا تو پھر اس کو یہ بیماری، نفسیاتی بیماری لاحق ہوگی کہ وہ اپنی بہتری کی فکر نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں زیادہ مت سوچا کرو، اس لیے کہ جب تم دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچو گے تو پھر دوسروں کی بدگمانیاں تمہارے دل میں پیدا ہوں گی، اور جب بدگمانیاں پیدا ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، پھر نفرتیں جنم لے گی، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آئے گا دوسروں کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دلوں میں نفرت، ناراضگی پیدا ہوگی۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو آج 70% طلاقوں کے اندر کوئی وجہ نہیں ہوتی طلاق کی، کوئی بڑی وجہ نہیں ہوتی طلاق کی۔ مقدمات عدالتوں میں جو چل رہے ہیں، شاید 70-80% مقدمات وہ ہیں جو صرف دلی بدگمانی کی وجہ سے بات آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ورنہ پیچھے کوئی قابل ذکر بات نہیں ہوتی ہے، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی، وہاں سے بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں طلاق ہو گئی، یہاں قتل ہو گیا، یہاں عدالتوں میں نسلیں جوتیاں چٹکھاتی رہیں، دلوں کے اندر بدگمانی پیدا ہوتی ہے دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچنے سے۔ تو یہ اسلامی معاشرت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ جو احباب اس خلاصے کو پڑھنا چاہیں تو سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کے اندر موجود ہے۔ یہ اسلامی معاشرت کا سب سے اہم خلاصہ چیپٹر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلامی معاشرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا